الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن الأسود بن أخرم المحاربي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أتملك يدك؟ قلت: فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ ثم قال: أتملك لسانك؟ قلت: فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال صلى الله عليه وسلم: فلا تبسط يدك إلا لخير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ گہرے سے گہرے مضامین کو بڑی سہولت و آسانی کے ساتھ چٹکیوں میں حل فرما دیا کرتے تھے، اور ایسے مؤثر انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی بات سننے والوں کے دلوں میں اترتی چلی جاتی تھی، اور ان کے ضمیر کو پیغام کرنے والی گفتگو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی تھی۔ اسی سلسلے کی یہ حدیث پاک ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت اسود ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، ایسی نصیحت کہ جس پر میں مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا رہوں اور اس کے نتیجے میں دنیاوی اور اخروی کامیابیاں میرا مقدر بنتی چلی جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام لمبی چوڑی اور طویل گفتگو کے عادی نہیں تھے۔ آپ واعظ و نصیحت کے مواقع پر بھی مختصر گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور پوائنٹس کی شکل میں بنیادی باتیں سامعین کے سامنے پیش فرماتے تھے۔ کہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ سوالات قائم فرماتے تھے اور سننے والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس کا جواب دو۔ جب لوگ جواب نہیں دے پاتے تھے تو آپ ہی سوال کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس انداز سے جو مضمون آپ پیش کرنا چاہتے تھے وہ دل کے اندر اتر جایا کرتا تھا۔ تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، کوئی تاکیدی حکم میرے سامنے بیان فرما دیجیے، کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سوالیہ انداز میں ان کو نصیحت فرمائی۔ انداز دیکھیے پیغمبر علیہ السلام۔ آپ نے پوچھا: اتملک یدک؟ تمہارا اپنے ہاتھ پر اختیار ہے یا نہیں؟
تم اپنے ہاتھ کے مالک ہو یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ فماذا املک اذا لم املک یدی، اگر میں ہی اپنے ہاتھ کا مالک نہیں ہوں گا تو کون میرے ہاتھ کا مالک ہوگا؟ مجھے ہی اگر اپنے ہاتھ پر اختیار نہیں ہے تو کیا میرے بھائی کو میرے ہاتھ پہ اختیار ہوگا؟ میرے باپ کو میرے ہاتھ پہ اختیار ہوگا؟ میرے پڑوسی کو میرے ہاتھ پہ اختیار ہوگا؟ یہ تو ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے جسم پر اسی کا اختیار چلتا ہے۔ اگرچہ ہمارا اور آپ کا یہ جسم اللہ کی ملکیت ہے اور باری تعالیٰ نے امانت کے طور پر استعمال کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ جسم مرحمت فرما رکھا ہے، لیکن ہمیں کلی اختیار اللہ رب العزت والجلال نے دے رکھا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں جسم کا استعمال کریں۔ البتہ کچھ حدود قائم کر دیے ہیں، ان حدود سے ہمیں تجاوز نہیں کرنا ہے۔ جسم کے تمام اعضاء کا استعمال شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے تو ہم امانت ادا کرنے والے قرار دیے جائیں گے، اور اگر شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر اپنے جسم کا استعمال کریں گے تو امانت میں خیانت کرنے والے قرار دیے جائیں گے۔ تو حقیقی ملکیت تمام انسانوں کے جسم کی اللہ رب العزت والجلال کی ہے، لیکن اختیار اللہ نے ہر انسان کو اس کے جسم پر عطا فرما رکھا ہے۔ تو حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ تم اپنے ہاتھ کے مالک ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھ پر تمہارا اختیار ہے یا نہیں؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں ہی اگر ہاتھ کا مالک نہیں ہوں گا تو کون ہوگا؟ یہی جواب آپ سننا چاہتے تھے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، اتملک لسانک، اپنی زبان کے مالک ہو یا نہیں؟ زبان کا استعمال تمہارے اختیار میں ہے یا نہیں؟ تم اپنی مرضی سے زبان کا استعمال کر سکتے ہو نہیں کر سکتے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ فماذا املک اذا لم املک، اگر میں ہی اپنی زبان کا مالک نہ ہوں گا، میں ہی اپنے زبان کو استعمال کرنے میں مختار نہیں ہوں گا، تو پھر کون میری زبان کو استعمال کرنے کا اختیار رکھنے والا ہو؟ کوئی دوسرا آدمی تو ہماری زبان اپنی مرضی سے نہیں استعمال کر سکتا، ہم جو چاہیں گے اپنی زبان سے بولیں گے۔ جب یہ جواب ان صحابی نے دیا تو اب پیغمبر علیہ السلام نے مقصد کی بات پیش فرمائی اور ارشاد فرمایا فَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا لِخَيْرٍ، جب تم یہ جانتے ہو کہ ہاتھ پر تمہارا ہی اختیار ہے، تمہارے علاوہ کسی کا اختیار نہیں، جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم اپنے ہاتھ کے خود مالک ہو اور جس طرح چاہو ہاتھ کو استعمال کر سکتے ہو، تو یاد رکھو تمہارا ہاتھ صرف اور صرف خیر کے کاموں میں استعمال ہونا چاہیے، شر کے کاموں میں تمہارے ہاتھ کا استعمال نہ ہونا چاہیے۔ اگر شر کے کاموں میں تمہارے ہاتھ کا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ تمہارے اختیار سے باہر نکل گیا، ہاتھ تمہاری ملکیت سے باہر نکل گیا۔ تم مومن و مسلمان ہو، شریعت و سنت کا قلادہ تم نے اپنے گردن کے اندر ڈال رکھا ہے، اللہ نے اپنی عبدیت و بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی تاکید تمہیں کی ہے۔ ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کا استعمال انہی کاموں میں ہونا چاہیے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، اور اگر کسی ایسے کام میں تمہارے ہاتھ کا استعمال ہوگا جو دائرے شریعت کے خلاف ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ پر کلی اختیار نہیں رکھتے اور اپنے ہاتھ کے صحیح استعمال پر قدرت نہیں رکھتے، پھر اللہ کی اس امانت میں تم خیانت کرنے والے بنو گے اور جواب دہی تمہارے لیے دشوار و مشکل ہو جائے گی۔ اب آپ غور کیجئے کہ کس انداز میں پیغمبر علیہ السلام نے اس مضمون کو ان کے سامنے پیش فرمایا۔
کسی اور انداز میں بھی آپ پیش فرما سکتے تھے، لیکن جو اسلوب اور جو انداز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار فرمایا وہ ایسا ہے کہ دل کو اپیل کرتا ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بھئی بات تو بالکل صحیح ہے، میرا ہاتھ ہے، میرا اختیار ہے، میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں استعمال کر سکتا ہوں، پھر میرا ہاتھ اگر شر کے کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب میں اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرنے والا ہوں، ناشکری کرنے والا ہوں، امانت میں خیانت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ کے صحیح استعمال کی شکلیں اور صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، کمزور لوگوں کا تعاون کیا جائے، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، کسی معذور کو اس ہاتھ کے ذریعے سہارا دیا جائے، کسی بھوکے کو اس ہاتھ کے ذریعے کھانا کھلایا جائے، کسی پیاسے کو اس ہاتھ کے ذریعے پانی پلایا جائے، بچوں کو شفقت کے ساتھ گود میں لیا جائے، یہ تمام کے تمام وہ امور ہیں کہ جن میں ہاتھ کا استعمال خیر کے کاموں میں استعمال قرار دیا جائے گا۔ اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لینا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر مشتمل کتابوں کو اپنے ہاتھ میں لینا، دینی کتب کو اپنے ہاتھ میں لینا، علم سے تعلق رکھنے والی کتابوں کو اپنے ہاتھ میں لینا، صحیح کام کرنے ہزاروں ہیں، وہ صحیح کام ہاتھ کے ذریعے کیے جائیں گے تو انسان نعمت کی قدردانی کرنے والا ہوگا اور اللہ رب العزت والجلال اس کو اس کی جزا دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مر رجل بشوک فی الطریق، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس کا گزر ایک کانٹے دار ٹہنی کے پاس سے ہوا جو راستے پر پڑی ہوئی تھی۔ جب اس کے سامنے وہ کانٹے دار ٹہنی آئی تو اس نے کہا، لَأُمِيطَنَّ هَذَا الشَّوْكَ لَا يَضُرُّ رَجُلًا مُسْلِمًا فَغُفِرَ لَهُ، اس نے کہا کہ میں اس کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے ہٹاؤں گا، کہیں کسی راہ چلنے والے کو اس کانٹے سے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسی بنا پر اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ ہاتھ کا صحیح استعمال ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ قرار دیا گیا ہے، جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا گیا ہے، اور اس روایت میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے مغفرت کی بشارت و خوشخبری سنائی ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہاتھ کے ذریعے ہٹاتا ہے، اپنی ذات کے ذریعے ہٹاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آدمی صفائی ہی کرتا رہے کہ جنت مل جائے گی، نماز کی طرف توجہ نہ دے، نہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی تو لازم و ضروری ہے، اس سے چھٹی نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اضافی اعمال ہیں جن کو انجام دینے کی وجہ سے انسان اللہ کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی سربلندی اس کا مقدر بنے گی۔ تو پہلی ہدایت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دی کہ لا تبسط یدک الا لخیر، جب تم اپنے ہاتھ کے مالک ہو اور ہاتھ پر تمہیں پورا اختیار ہے تو خیر کے کاموں میں تمہارے ہاتھ کا استعمال ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے زبان کے بارے میں پوچھا تھا کہ تم زبان کے مالک ہو یا نہیں، زبان پر تمہارا اختیار ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہے، تو آپ نے فرمایا، لا تقل بلسانک الا معروفا، جب تم اپنی زبان پر اختیار رکھتے ہو اور اپنی مرضی سے اپنی زبان کا استعمال کر سکتے ہو تو یاد رکھو تمہاری زبان سے معروف یعنی اچھے جملوں کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ ادا نہ ہونا چاہیے۔ تمہارا
اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ دلالت کرے گا اس بات پر کہ تم اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر رہے ہو۔ زبان تمہارے اختیار میں ہے، اگر اس زبان سے خدا نخواستہ جھوٹ بولا جائے گا، گالی دی جائے گی، غیبت کی جائے گی، چغلی کی جائے گی، دو محبت کرنے والے دلوں میں نفرت و عداوت کے بیج بونے کی کوشش کی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اختیار سے زبان نکل گئی، اس کی ملکیت سے زبان باہر ہو گئی۔ اور ایسا ہے نہیں، اللہ نے پورے طور پر اختیار دے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی جانب سے عطا کردہ اس نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کے صحیح استعمال کا عادی بنائیں۔ یہ زبان اللہ نے اپنے پاک کلام کی تلاوت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو بیان کرنے کے لیے، دینی گفتگو کرنے کے لیے، آپس میں سنجیدہ، باوقار اور مہذب انداز میں بات چیت کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ بلا ضرورت بولنے کے لیے اور جھوٹ پر مبنی جملوں کو ادا کرنے کے لیے، یہ غیبت و چغلی جیسے گناہوں کو انجام دینے کے لیے اللہ نے یہ زبان مرحمت نہیں فرمائی ہے۔ ہمیں حقیقت یہ ہے کہ زبان جیسی عظیم نعمت کی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ پیدائشی طور پر اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما رکھی ہوتی ہے، اور ہم جو بڑے ہوتے ہیں اپنے قلبی اور دلی جذبات کی ترجمانی اس زبان کے ذریعے بلا روک ٹوک کرتے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے زبان کی شکل میں کیا نعمت عطا فرما رکھی۔ ان لوگوں سے پوچھئے زبان کتنی بڑی نعمت ہے جو چاہنے کے باوجود اپنے دل کے جذبات کی ترجمانی زبان سے نہیں کر پاتے، ان کی زبان موٹی ہو جاتی ہے، یہ زبان بولنے کی صلاحیت و سکت نہیں رکھتی، وہ اپنی بات دوسرے کو سمجھانا چاہتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن بات نہیں سمجھا پاتے۔ اللہ نے ہمیں آسانی کے ساتھ اپنی بات ادا کرنے کا سلیقہ اس زبان کے ذریعے عطا فرما رکھا ہے، کوئی معمولی انعام نہیں ہے اللہ کا۔ ہر نعمت پر اگر غور کیا جائے جو اللہ کی جانب سے انسان کو عطا کی گئی، وہ بے نظیر و بے مثال ہے، اس کی کوئی قیمت دنیا کے اندر نہیں لگائی جا سکتی، کوئی بدل اس کا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جو شخص اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، اسے یہ تو اچھی بات اپنی زبان سے بولنی چاہیے، ورنہ سکوت اور خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح بات بول نہیں سکتا، اسے زبان پر تالا لگا لینا چاہیے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کا قدردان اور شکر گزار بنائیں، اور ہماری ناقدریوں کی وجہ سے باری تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔